السلام علیکم 8ویں جماعت کے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ ہم پڑھتے ہیں آزمائش شرط ہے، تو آج جہاں سے ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے پیج نمبر 66 دوسرا پیرا، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں کتنے لوگ ہیں؟ ایک ہے وہ نوجوان، اس کی بیوی اور جاسوس۔ تو یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے سارا واقعہ جب اس مخبر کو، دوست کو، جو اس کے شوہر کا دوست تھا، یہاں آتا تھا، وہ ایک جاسوس تھا، اس کو بتایا تو پھر اس نے کہا کہ اب تم اس کو بچا سکتے ہو۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مخبری کا کام کرتا ہے، یہی اس کو پکڑوائے گا، حتیٰ کہ اس کے شوہر نے یہ جرم نہیں کیا تھا۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، یہ بیوی اس کی کہتی ہے نوجوان کی۔ اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا جھوٹا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا اس کو گرفتار کروانے کے لیے۔ سمجھ گئے ہو؟ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی۔ منادی منے اعلان، اور انہوں نے کہا تھا جو قاتل کا ہمیں سراغ میں نے پتہ دے گا تو اس کو ہم انعام دیں گے۔ اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس سے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ تو یہ جو سرکاری مخبر تھا اس نے کہا ہاں یہاں شہر میں ایک قتل ہوا ہے، اس کا سر کاٹ دیا گیا ہے، تو شاید یہی آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی، چنانچہ اس نے اپنے فرائض، منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس، وہ تو مخبر تھا، اور اب لالچ پیدا ہو گئی کس کی؟ انعام کی، تو پولیس کو خبر کر دی، اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اس سے اپنے دوست کا سامنا کرانے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا۔ پتہ تو اسی نے دیا، نشاندہی تو اسی نے کی، اور پھر خود چھپ کر، اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تو انہوں نے اس طرح پولیس نے اس کو گرفتار کیا نوجوان کو اور تھانے پہنچا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر، اشتہاری جس کے بارے میں خبر دی گئی ہو، اعلان کیا گیا ہو، اشتہار دیا گیا ہو، صرف ہولا نہیں سماتا تھا، وہ بہت خوش ہو گیا، اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی تفتیشی عملے کو کہا کہ اس کو اقبال جرم کراؤ، اور یہ بھی آپ معلوم کرو کہ کس اوزار، کس ہتھیار سے، کس آلہ سے اس نے اس کا قتل کیا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، اس نے تو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ اس نے ایک رچایا تھا، ڈھونگ رچایا تھا۔ تھانے دار سے کہا کہ حضور کیوں رچایا تھا یہ پہلے؟ ہاں اپنی بیوی اور اپنے دوست کو آزمانے کے لیے۔ تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں اعلی قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تو پولیس کو ایک تو اعلی قتل اور وہ سر، کٹا ہوا سر چاہیے۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا، مذاق کرتے ہو؟ کس سے کہا؟ اس نوجوان سے۔ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو
اس نوجوان نے واپس کہا، نہیں نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلے۔ تھانہ دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڑھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ جب تھانہ دار نوجوان کو لے کر اس کے گھر پہنچا تو وہاں انہوں نے اس کے صحن میں سے جب گڑھا کھودا تو وہاں سے ان کو ایک تھیلا برآمد ہوا، اور اس میں کیا تھا؟ کسی آدمی کا سر نہیں تھا، سری پائے جو کسی بکرے یا کسی بھیڑ کا تھا، تو وہاں سے برآمد ہوا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ آج اتنا ہی، تو یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔